السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 108 اور 109 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی اور حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بھی پیش فرمائی ہے۔ یہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس دین اسلام کی جو اصل منشا ہے وہ یہ کہ جو لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کریں، سمجھ کر کے، جان کر کے، جیسا کہ دوسرے منہج کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیڑ اور بھیڑ کو جدھر دیکھا بس ادھر ہی چل پڑنا ہے۔ دین اسلام کے اندر اور دین اسلام کے منہج کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر جو لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کریں، ہمارے دین کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی پوری تاکید کی گئی ہے کہ ایک دم دیکھ کر کے، سوچ کر کے، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ٹھوک بجا کر کے دین اسلام کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کا کام اسٹارٹ کیا تو پوری بصیرت کے ساتھ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اس کی روشنی میں لوگوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ میرا منہج ہے، یہ میرا رستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے جس کے اوپر میں گامزن ہوں، جس کے اوپر میں چل رہا ہوں، ادعو الی اللہ، اور میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، علی بصیرتن، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، علم و بصیرت کی روشنی میں، ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت، یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور میرے جو پیروکار ہیں یعنی صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، علماء کرام، محدثین اعظام، ان تمام نے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، اس کے پیچھے اصل میں جو چیز تھی وہ یہی کہ وہ لوگ پوری بصیرت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں کی طرح سے نہیں ہوں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ میں اور میرے پیروکار جس راہ پر گامزن ہیں، اس راہ پر لوگوں کو پورے یقین، اعتماد اور بصیرت اور علم کی روشنی میں لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ جس چیز کی طرف ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگوں کے سامنے دلائل اور تجربے دونوں کی روشنی میں ثابت کر سکتے ہیں کہ میرا جو یہ رستہ ہے وہ بالکل صحیح ہے اور سچا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی رستے ہیں وہ سب کے سب گمراہ ہیں، گمراہی کے رستے ہیں۔ جو نبی کا رستہ ہے اس راستے کو چھوڑ کر کے دنیا میں کسی کا بھی رستہ ہو، چاہے اس کے پیچھے کتنا ہی بڑا چہرہ کیوں نہ ہو، اگر وہ رستہ لوگ اختیار کرتے ہیں تو وہ گمراہی کا رستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کہہ دیجئے کہ جس رستے پر میں چل رہا ہوں، جو میرا عقیدہ ہے اور جو میرا منہج ہے، میں دلائل اور تجربے کی روشنی میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے معبودان اس روئے زمین پر ہیں، چاہے اس کو مورتیوں کی شکل میں لوگوں نے بنا کر کے رکھا ہو، چاہے مزاروں کی شکل میں لوگوں نے بنا کر کے رکھا ہو، چاہے جس شکل میں بھی لوگوں نے بنا کر کے رکھا ہو، جتنے بھی جھوٹے معبودان ہیں نہ کچھ بنا سکتے ہیں اور نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ اور میرا ضمیر، میرا دل اس بات کے اوپر مطمئن ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی میرا اور پورے کائنات کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، وہی اصل میں عبادت کا حقدار ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بڑی نا انصافی ہوگی،
لہٰذا میں مشرکوں جیسا نہیں ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب کی ہی عبادت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ضمناً یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو عملی اعتبار سے بھی اور دعوتی اعتبار سے بھی ہمارا یہی منہج ہونا چاہیے، جو منہج یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب فرمایا ہے، لیکن اس کے مخاطبین تمام لوگ ہیں، خاص طور سے وہ مشرکین جنہوں نے رسالت کا انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بستیوں میں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب مرد بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ اور آگے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ کیا یہ لوگ زمین میں گھوم پھر کر کے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا حال ہوا؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کیا، آخرت کا بہتر گھر انہی کے لیے ہے، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں؟ سامعین کرام، جو آیت کریمہ ہے اصل میں ہر دور میں رسالت کا جو لوگ انکار کرنے والے رہے، اور خاص طور سے مشرکین مکہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی رسالت کا انکار کرنے والے جو مشرکین گزرے ہیں، ان تمام کا ایک اعتراض رہا ہے، کامن اعتراض۔ ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیا ہم لوگ اپنے ہی جیسے ایک آدمی کے نبوت پر ایمان لے آئے جو ہمارے ہی طرح سے انسانی اور بشری ضروریات اور کمزوری جس کے اندر ہے، کہ ہم ایسے انسان کے نبوت کے اوپر ایمان لے آئے؟ ارے یہ بھی تو ہماری طرح سے انسان ہے، جیسے ہم کو ضرورت پڑتی ہے ویسے ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بھی بیوی بچے ہیں، ان کو بھی گھر سنسار چلانا ہے، ان کو بھی بشری کمزوریاں ہیں۔ اب یہ ہمارے ہی جیسے ہیں تو ہم ان کو نبی مان کر کے اس پر ایمان کیسے لائیں؟ بالکل یہی بات مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، اور مشرکین مکہ سے پہلے جتنے بھی رسالت کا انکار کرنے والے قوم گزرے ہیں ان تمام کا یہ کامن اعتراض رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے، ان کے اعتراض کو ذکر کیے بغیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بستیوں میں، شہروں میں، آبادیوں میں جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب اسی علاقے کے، اسی علاقے میں رہ کر کے انہوں نے اپنا بچپن بھی گزارا، اپنی جوانی بھی گزاری۔ کیوں؟ تاکہ نبی بننے کے بعد نبوت سے جو پہلے کی زندگی ہے وہ لوگوں کے سامنے گواہی کی صورت میں رہے کہ ہاں یہ نبی تھے، ان کا بچپن ایسا گزرا، ان کی جوانی ایسی گزری۔ خاص طور سے مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو یہ صورت نازل ہوئی اس صورت سے پہلے جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل تو پہلے شام میں تھے، مصر میں یہ لوگ کیسے چلے آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کو لانے جانا پڑا؟ یہ سوال انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بچپن، پوری جوانی ان کے سامنے گزری تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر وہ نبی نہیں ہوں گے اور یہ بات اگر ان کو معلوم کرنا ہوگا تو ادھر ادھر سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کو پتہ چل جائے گا۔ ان کے ہی جواب میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا پورا بچپن جو ہوتا ہے اور جو پوری جوانی ہوتی ہے نبیوں کی، وہ اسی علاقے میں ہوتی ہے جس میں وہ نبی بنائے جاتے ہیں، وہی پیدا ہوتے ہیں، وہی بچپن گزارتے ہیں، وہی جوان ہوتے ہیں، اور پھر وہی ان کو نبوت ملتی ہے، تاکہ نبوت کے پہلے والی جو زندگی ہو یہ ان کے دعوت کے اوپر گواہی کی صورت میں بنے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے اور ان لوگوں نے انکار کیا، تو اب ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی، باہر سے اگر کوئی آ جائے گا کیا ہے کیسے ہے، ہو سکتا ہے کہ بولی بھی سمجھ میں نہیں آئے، جو دعوت دینا چاہتا ہے وہ دعوت بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے وہ اسی لیے آئے تاکہ ان کی ہر چیز لوگوں کے سامنے رہے، اور جب وہ دعوت دیں تو بالکل کمفرٹیبلی ان کی دعوت کو لوگ قبول کر سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، مرد بھیجے، اپنے علاقے میں بھیجے، وہیں وہ پیدا ہوئے، وہیں وہ جوان ہوئے، اور وہیں ان کو نبوت ملی۔ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ایسی کوئی اعتراض باقی نہیں رہتی ہے۔ دوسرے اینگل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو آج جو مشرکین مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ لوگ ذرا پھر کر کے دیکھ لیں، بہت ساری بستیاں ہیں
جہاں پر نبی آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان بستیوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرنے والوں کا کیا حال ہوا، وہ بھی جا کر کے دیکھ لو کیا حال ہوا ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ زمین میں گھوم پھر کر کے کیوں نہیں دیکھتے ہیں، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جن لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کی نبوت کا انکار کیا ان کا کیا حال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ مشرکین مکہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ آج اب دیکھ لیجئے مکہ، مشرکین مکہ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا۔ کیوں مٹا دیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بھی اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنے آپ کو درست کر لیں گے، اپنے عمل کو صحیح کر لیں گے، ان کے لیے آخرت میں بہت بہتری ہے اور دنیا میں بھی بہتری ہے، اور جو لوگ نہیں کریں گے ان کو نہ آخرت میں بہتری ہے اور نہ دنیا میں بہتری ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ یہ بات سمجھتے نہیں؟ یہ باتیں صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہیں، آج کے ڈیٹ میں بھی جن لوگوں نے بھی اپنے عمل کو درست کیا ان کی دنیا میں بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و بھلائی سے نوازے گا، اور آخرت میں ان کے لیے سب سے بہتر گھر ملنے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا